کورونا وار میں لاہور پولیس فرنٹ لائن پر تعینات، 24 گھنٹوں میں مزید 7 اہلکار متاثر۔ وبا سے متاثرہ اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 270 ہو گئی، 8 افسران اور اہلکار اب تک وبا سے شہید ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف بھی کورونا میں مبتلا، ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو گھر میں کوارنٹین کر لیا۔ حمزہ شہباز، رانا ثناءاللہ، مریم اورنگزیب اور عطاءاللہ تارڑ کی جانب سے مسلم لیگ نون کے صدر کی جلد صحتیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل۔ شہباز شریف کا بھی ٹویٹ کے ذریعے التماس۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا سابق وزیر اعلیٰ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور جلد صحتیابی کی دعا کی۔ عمران نیازی انتقام کی آگ میں اندھے ہو چکے ہیں، کیا وزیر اعظم تمام مخالفین کو مارنا چاہتے ہیں؟ لیگی رہنما عطاءاللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، بولے شہباز شریف 133 دن نیب کی حراست میں بھی رہے، ایسی کون سی انکوائری ہے جو پونے 2 سال سے جاری پوچھ گچھ میں بھی مکمل نہیں ہو سکی؟ نیب ہر وقت ٹی ٹی کی رٹ لگاتا ہے، ایک پیسے کی چوری بھی ثابت ہو جائے تو پارٹی مستعفی ہو جاؤں گا۔ نامناسب کھانا، صفائی کے ناقص انتظامات اور مریضوں کا احتجاج۔ ضلعی حکام کی رپورٹ میں ایکسپو اسپتال میں بدنظمی کی تصدیق، رپورٹ میں مریضوں کی جانب سے ڈاکٹرز کے رویے پر تحفظات کو بھی درست قرار دے دیا۔ کورونا کے پھیلاؤ کے باوجود شہری اور تاجر غفلت کا شکار، مارکیٹس میں بے انتہا رش، ایس او پیز کی خلاف ورزی، سماجی فاصلے نظر انداز، مارکیٹ منتظمین کی جانب سے حفاظتی اقدامات کا بھی فقدان۔ ویکسین کے آنے تک کورونا کے ساتھ ہی جینا ہے، وائرس سے صحتیاب وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا ویڈیو پیغام۔ دعاؤں اور نیک تمناؤں پر پارٹی کارکنان اور احباب سے اظہار تشکر، وبا کے مریضوں کو اچھی غذا کھائیں اور مکمل بیڈ ریسٹ کا بھی مشورہ دیا۔ کورونا کے پیش نظر لاہور ایئرپورٹ پر 15 جون تک کا خصوصی فضائی شیڈول جاری، کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر لازمی کوارنٹین کی شرط برقرار، بیرون ملک سے آنے والوں پر دوسرے صوبوں میں جانے پر بھی پابندی ہوگی، سول ایویشن اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فلور ملوں کے بعد نان بھائیوں کا بھی لاہوریوں کے لیے مہنگائی بم کا تحفہ، نان بھائی ایسوسی ایشن نے 100 گرام روٹی کی قیمت 8 اور 120 گرام نان کی قیمت 15 روپے کر دی۔ صدر نان بھائی ایسوسی ایشن کہتے ہیں سستا آٹا نہیں ملتا تو سستی روٹی کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کا روٹی کی قیمتوں میں اضافے پر نوٹس، ضلع انتظامیہ کو مہنگی روٹی بیچنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ پانچ لاکھ ٹن گندم کی امپورٹ پر آٹے کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، سینئر وزیر پنجاب نے قیمتیں گندم امپورٹ سے مشروط قرار دے دی۔ نجی شعبے کو امپورٹ پر ڈیوٹی معاف کرنے کی خوشخبری، بڑے پیمانے پر باہر سے گندم منگوانے کی دعوت۔ عبدالعلیم خان کی آٹے پر سبسڈی کی بھی مخالفت، سبسڈی کے لیے احساس پروگرام کا ڈیٹا استعمال کرنے کا اندیا۔ پیٹرول کی قلت کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر، چیف جسٹس محمد قاسم خان کل سماعت کریں گے۔ شہر میں 11ویں روز بھی پیٹرول بحران، نجی آئل کمپنیز کی ہٹ دھرمی برقرار، 40% پیٹرول پمپس بند، پی ایس او پر گاڑیوں کی طویل قطاریں، ڈیلرز کو وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد سپلائی میں بہتری کی امید۔ رمضان شوگر ملز میں فرد جرم کی کارروائی، حمزہ شہباز احتساب عدالت پیش، شہباز شریف کے وکیل نے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی رپورٹ جمع کرا دی، عدالت سے سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا، جج کا حمزہ شہباز پر کمرہ عدالت میں بیٹھنے پر اظہار برہمی، سماعت 1 جولائی تک ملتوی۔ اللہ نے یہ وقت نکال دیا، آگے بھی خیر ہوگی، جلد مشکل سے باہر آ جاؤں گا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز نیب گرفتاری کا 1 سال مکمل ہونے پر پرعزم، بولے مجھ پر کوئی ریفرنس نہیں، حکومت بس انتقام کی آگ میں اندھی ہو چکی، قوم ان سے پوچھتی ہے کہ چینی مافیا والے کہاں گئے؟ وبا پھیلاؤ پر تفتیش ظاہر کرتے ہوئے کہا معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ احتساب عدالت میں آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کی سماعت، شہباز شریف کا نمائندہ فواد حسن فواد اور آہ چیمہ پیش، وکلاء کی ہڑتال کے باعث سماعت 16 جون تک ملتوی۔
سیشن کورٹ میں عدالتی ملازمین اور وکلاء کا تنازع، ساتھیوں پر تشدد کے خلاف عدالتی ملازمین کا احتجاج، سیشن جج کی عدالت کے باہر وکلاء گردی نہیں چلے گی کے نعرے، تشدد کے ذمہ دار وکلاء کی گرفتاری کا مطالبہ، دوسری جانب وکلاء کا اندراج مقدمہ کی درخواست پر عدالتوں کا بائیکاٹ، سماعت متاثر سائلین کی مایوس واپسی، ججز نے اہم کیسز کی سماعت چیمبرز میں کی۔ خاتون کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت، آر پی او فیصل آباد سمیت دیگر پولیس افسران ہائی کورٹ پیش، عدالت نے درخواست گزار والدہ کی جانب سے درخواست واپس لینے پر معاملہ نپٹا دیا۔ چندرائے روڈ پر سلنڈر کی دکان میں آتش زدگی، ریسکیو ٹیمز کی فوری کارروائی، آگ پر قابو پا کر عملہ کولنگ کے عمل میں مصروف، واقعے میں جھلس کر زخمی ہونے والے شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نئے مالی سال میں آمدن کے نئے ذرائع، ریسٹورانٹس، بیوٹی پارلرز اور سیلون مالکان پر کیش سیل کا 16% اور ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ ادائیگی پر 5% سیلز ٹیکس، ہوٹل، میرج ہالز، کیٹرنگ پر ٹیکس میں 5% کمی، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، ٹور آپریٹرز، جم فٹنس کلبز، پراپرٹی ڈیلرز، آٹو موبائل ڈیلرز، کیبل ٹی وی آپریٹرز پر 5% ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز، نئے سال میں رینٹ اے کار سروسز، سکن لیزنگ، لیزر کلینکس اور پارکنگ سروسز پر بھی 5% ٹیکس لگے گا۔ میکینزم کے بغیر اربوں کی وصولی کے امکانات معدوم، وزیر اعلیٰ پنجاب ریونیو بورڈ کی کارکردگی پر برہم، ادارے کی ناقص کارکردگی سے متعلق حکام سے جواب طلب، وصولیوں میں اضافے کے لیے فوری اقدامات سے متعلق تجاویز مانگی۔ پنجاب کابینہ میں تبدیلی کا بگل، بجٹ کے بعد ناقص کارکردگی والے وزراء کو ہٹانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے رپورٹ وزیر اعظم کو بھیج دی، ڈاکٹر یاسمین راشد کے وزارت صحت میں برقرار رہنے اور حسین جہانیہ گردیزی کو اہم ذمہ داری دینے کا فیصلہ۔ گستاخانہ مواد کی روک تھام کے لیے پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس، وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سمیت دیگر شریک، گستاخانہ مواد کی اشاعت روکنے سے متعلق مختلف تجاویز پر غور کیا۔ لاک ڈاؤن نے لیسکو کے بجلی چور عملے کا بھانڈا پھوڑ دیا، صنعتیں، فیکٹریز، ملیں اور مارکیٹس بند ہونے سے لائن لاسز میں 16% اضافے پر سوالیہ نشان، ہوشیار عملے نے منقطع کنیکشنز پر اضافی یونٹس ڈال دیے، اقدام سے ڈیفالٹرز کے بقایا جات 11 ارب سے بڑھ کر 13 ارب 75 کروڑ ہو گئے۔ بلڈنگ پلان کی منظوری کے لیے آن لائن سہولت کی فراہمی، چیف سیکرٹری نے ای بلڈنگ پلان پروجیکٹ کے نفاذ کی منظوری دے دی، ای سسٹم کے تحت کمرشل اور رہائشی، سیمی کمرشل بلڈنگ پلان کی 30 روز میں منظوری کی پابندی، اطلاق 15 جون سے ہوگا۔ ایف بی آر کا 13 کروڑ ٹیکس وصولی کے لیے ایل ڈی اے کو نوٹس، ریونیو حکام نے ستمبر، دسمبر اور مارچ کی 3 اقساط کی عدم ادائیگی پر نوٹس جاری کیا، ریکوری کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں پولیس کے 30 ٹریننگ اور پروموشن کورسز تعطل کا شکار، کانسٹیبل سے لے کر ڈی ایس پیز تک کے 10,000 سے زائد افسران متاثر، رواں سال شیڈیول کے 33 کورسز میں صرف 3 مکمل ہو سکے، جس میں 1100 ملازمین کو ٹریننگ کروائی گئی، پولیس کے ٹریننگ سکول اور کالجز تاحال کھولنے کا فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا احسن اقدام، 2016 میں کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے 44 ہیڈ ماسٹرز کو گریڈ 17 میں مستقل کر دیا، اساتذہ کو 5 سال پورے ہونے پر مستقلی کے آرڈر جاری کیے گئے۔ محکمہ اسکول کی نااہلی، 118 سرکاری اسکول ترقیاتی فنڈ سے محروم، تیسری قسط کی مد میں جاری کیے گئے 16 کروڑ 94 لاکھ روپے تاحال اسکول کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہو سکے، فنڈز میں تاخیر کے سبب بجلی بلوں کی ادائیگی اور دیگر ترقیاتی کاموں میں بھی تاخیر۔ سوشل سیکیورٹی میڈیکل کالج کا منصوبہ التوا کا شکار، حکام کی عدم دلچسپی کے سبب کمیٹی 3 ماہ بعد بھی سفارشات تیار کرنے میں ناکام، محکمہ سوشل سیکیورٹی نے رواں سال ہی میڈیکل کالج کے قیام کا منصوبہ بنایا تھا۔
نئی یونیورسٹیز کا قیام اعلیٰ تعلیم کے نام پر دھوکہ، HEC معیار کے بغیر قائم ہوم اکنامکس یونیورسٹی 1 سال بعد بھی فنڈز اور دیگر سہولیات سے محروم، تاحال معیاری فیکلٹی بھی بھرتی نہ کی جا سکی، کالج اساتذہ سے ہی کام چلایا جا رہا ہے۔ PST اساتذہ کا محکمانہ ترقی کے لیے احتجاج، سیکرٹری سکولز کے دفتر کے باہر اساتذہ کے نعرے، رکی ترقیاں بحال کرنے کا مطالبہ، سیکرٹری سکول سائرہ اسلم کی مظاہرین سے ملاقات، مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ LDA کا غیر قانونی قبضے کے خلاف آپریشن، علامہ اقبال ٹاؤن نظام بلاک میں 1 کنال اراضی واگزار کرا لی۔ کورونا وبا کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے ڈنگ کا بھی خطرہ، ضلعی حکام کی ڈینگی وائرس کے خلاف تعدیبی کارروائیوں کی نگرانی، اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن کا فیصل ٹاؤن اور ای بلاک سوسائٹی کا دورہ، ڈینگی ورکرز کی حاضری اور کارکردگی چیک کی۔ شادمان میں ڈینگی لاروا برآمدگی پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ور کی مالکان کو وارننگ۔ LWMC کی صفائی مہم کا آغاز، MD محمد اسلم راؤ کا ٹھوکر نیاز بیگ ملتان روڈ کا دورہ، داتا دربار اور چوبرجی کے علاقے میں بھی صفائی صورتحال کا جائزہ لیا۔ PHA کی بے ہنگم بل بورڈز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، عملے کو فوری طور پر شہر میں لگے بے ہنگم اور بے ترتیب بل بورڈز اور سٹیمرز ہٹانے کی ہدایت۔ برالر کی رسد میں کمی سے قیمت میں اضافہ، زندہ مرغی 179 روپے فی کلو ہو گئی، ریٹیل مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 10 روپے اضافے سے 258 روپے فی کلو ہو گیا، بیشتر علاقوں میں مرغی کے گوشت کی سرکاری نرخوں سے زائد پر فروخت جاری۔ وہ جو بے دام بیچتا تھا محبتیں، 24 نیوز کے ٹکر آپریٹر یوسف نیازی ہم میں نہیں رہے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک فیملی کے ہر دل عزیز اور ساتھی گزشتہ روز ٹائیفائڈ بخار سے انتقال کر گئے تھے۔ آخری رسومات پہ اہل خانہ اور 2 احباب کی شرکت، گورا قبرستان گلبرگ میں سپرد خاک کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اعتزاز احسن سے فون پر رابطہ، PP رہنما سے ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کا اظہار، وزیر اعظم کا PTI کے بانی رہنما مرحوم ڈاکٹر اعجاز احسن کو ٹویٹر پر بھی خراج عقیدت پیش، کہا مجھے خوشی ہے کہ جب پارٹی مشکل وقت میں تھی مرحوم ڈاکٹر اعجاز احسن پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور لیجنڈری کرکٹرز کی قومی ٹیم سے وابستگی پر گرین شرٹس کا بھی اظہار مسرت، ٹیسٹ کپتان اظہر علی بیٹنگ کوچ یونس خان کے تجربے اور مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم، بابر اعظم اور شان مسعود بھی یونس کی تقرری پر خوش ہیں۔